الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. یہ بند کر ہم اپنے مالک کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں اپنے محسن بھائی مولانا عبدالجبار صاحب کے لیے دعا گو ہوں جو آپ کی زیارت کا سبب بنے، اور محترم بھائی قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے جتنے بھی طلباء فارغ ہوئے ہیں اور بالخصوص اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے، اس ادارے کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب امور میں برکتیں عطا فرمائے. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پر دو دسترخوان بچھائے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ سے لے کر قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین پر دو دسترخوان بچھائے. ایک دسترخوان پر اللہ کریم نے روحانی رزق رکھا ہے، یعنی علم دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، نکھار آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تک سارے انبیاء اور ان کے ماننے والے اسی دسترخوان سے کھاتے رہے، اور آپ سے لے کر قیامت تک آنے والے ہدایت کے پیچھے چلنے والے آپ کے امتی اسی دسترخوان سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کا روحانی رزق ختم نہیں ہوتا، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ دین کا یہ اعجاز ہے کہ دین لکھنے سے، پڑھنے سے، بیان کرنے سے، عمل کرنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ یہ دین کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ یہ عنبر کی، عطر کی ایسی ڈبی ہے، اسے جب بھی کھولو نئی خوشبو آتی۔ دنیا کے اندر ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر روز ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسے جب بھی پڑھو نیا مزہ آتا ہے، نیا سرور آتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی کامل نشانی نظر آتی ہے۔ اللہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ یہ ایسا علم جو ہدایت کی طرف لے جائے، انسان کی صحیح رہنمائی کرے۔ اس کو میں ایک مثال کے ساتھ وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کائنات کا مالک فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی کیا آتی؟ کیا مکھی تو پہاڑوں پر، درختوں پر، چھتریوں پر، اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنا کر جب تیرا گھر تیار ہو جائے، بن جائے، پھر پھلوں پر بیٹھ، پھولوں پر بیٹھ، وہاں سے جوہر نکال، رس نکال۔ ماہرین مکھی نے لکھا ہے کہ جب مکھی کسی پھول پر جا کے منہ رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ کے نیچے ایک تھیلی لگا رکھی ہے۔ وہ اس پھول کی تہوں سے جوہر نکال لیتی ہے، رس نکال لیتی ہے، جو مشینیں بھی نہیں نکال سکتی۔ پھر وہ اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ مالک کی تقسیم دیکھو، جو اپنے جسم میں اس پھل کا حصہ جمع کرتی ہے وہ زہر بن جاتا ہے، جو چھتے میں آ کر داخل کرتی ہے وہ شہد بن جاتا ہے۔ یہ زہر اور شہد کی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ جس کو پتہ ہے ذرا محبت سے نام لے۔ لوگ تو اپنے بابوں کا نام لیتے نہیں، شرماتے۔ ہمارا رب جو تمام محبتوں کا مرکز ہے، اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دل آباد کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں۔ کون ہے وہ جو کاریگری دکھاتا ہے، ایک مکھی کے ذریعے اپنی نشانی کا اظہار کرتا ہے؟
کائنات کے سب سے بڑے سچے سچوں کے بادشاہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المومن کمثل النحلہ کمثل النحلہ اکلت طیبہ وغزت طیبہ۔ کائنات کا سردار فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ مکھی کھاتی بھی پکیزہ ہے، نکالتی بھی پکیزہ ہے۔ وہ لوگ جو ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں نکالتے ہیں، کفر کی مشینیں لگاتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ کھاتے بھی صحیح نہیں، اس کا ہی اثر ہوتا ہے کہ وہ نکالتے بھی صحیح نہیں۔ ان کی زبان سے سچائی نہیں نکلتی، ہدایت نہیں نکلتی، خوشبو نہیں نکلتا، نور نہیں نکلتا، حالانکہ آپ نور لے کر آئے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کائنات کا مالک فرماتا ہے، پیارے ہم نے آپ پر روح نازل کی، ایمان اور کتاب کی دولت عطا فرمائی۔ ہم اس کے ذریعے یعنی اس کتاب کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کے راستے پر لے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحی، یہ اللہ کی وحی، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس طرح کہ بارش آسمانوں سے برستی ہے، بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، زمین پہ رونق اور سبزہ آ جاتا ہے، کمال بہار آ جاتی ہے۔ ایسی بہار آتی ہے، ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے، بھائی عبدالجبار صاحب توجہ کرا رہے تھے، اللہ پاک عمر میں برکت فرمائے، سڑک کے دونوں جانب آموں کے تا حد نگاہ باغ ہی باغ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ او دنیا میں بسنے والے انسانوں، دیکھو پھلوں کی طرف جب وہ لگ رہے ہوں اور پھر جب وہ پک رہے ہوں، ان کا لگنا بھی دیکھو اور ان کا پکنا بھی دیکھو، تمہیں پتہ چلے یہ کاریگر ہے کون۔ یسقا بماء واحد، اسی کیاری میں مرچیں لگی ہوئی ہیں، اسی کیاری میں آم لگا ہوا ہے، اسی کیاری میں سیب کا درخت ہے، اسی کیاری میں مرچیں لگی ہیں۔ بنانے والے نے کمال کر دی، مرچوں میں کرواہٹ جا رہی ہے، سیبوں میں مٹھاس جا رہی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر آپ نے انار تو کھایا ہوگا نا، کھاتے ہیں نا انار؟ پہلے تو جب انار کا دانہ کھولیں تو بنانے والے نے ایسا بنا دیا ہے، کھولیں تو یوں لگتا ہے جس طرح انار کے دانے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے موتی جڑ دی، کیسے موتی! اللہ اکبر، بنانے والے نے کمال کر دی۔ موتیوں کے ساتھ ساتھ باریک چھلکا ہوتا ہے، باہر کا چھلکا بھی، موٹا چھلکا بھی اور باریک چھلکا بھی، دونوں سخت کڑوے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر موتی انار کے دانے میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی ٹہنی سے مٹھاس اور کڑواہٹ ایسے محسوس ہو رہا ہے جس طرح دو کارخانے لگے ہوئے ہیں، ایک کڑواہٹ تیار کر رہا ہے، دوسرا مٹھاس تیار کر رہا ہے۔ وہ کاریگر اتنا ہے،
وہ فرماتا ہے هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وہ ہے جس کو تم نے بلا دیا ہے، دو دریا اکٹھے چل رہے ہیں، اب بھی اٹک کے مقام پر دونوں دریا اکٹھے جاری ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھاری ہے، ایک کی رنگت اور ہے دوسرے کی رنگت اور ہے، میٹھا کھاری میں نہیں ملتا، کھاری میٹھے میں نہیں ملتا۔ ان کو الگ الگ چلانے والا کون ہے؟ محبت سے نام لو، ان کو الگ الگ چلانے والا کون ہے؟ وہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں دریا اکٹھے چل رہے ہیں، مجال ہے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، اور پھل درخت جتنا ان کو حکم ہے وہاں جا کر رک جاتے ہیں، پانی جہاں ان کو حکم ہے جا کے رک جاتے ہیں، پھل جہاں ان کو حکم ہے رک جاتے ہیں، دریا سمندر ہوائیں سب کچھ اس کے حکم پر چلتا ہے، اس کے حکم پر رک جاتا ہے۔ کاش میں بھی اور تو بھی اس کے حکم پر چلے، اس کے حکم پر رک جائیں۔ جب ہم یہ کر لیں گے کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بات کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی، جب آسمان سے بارش برستی ہے نکھار آتا ہے، بوٹیوں پر بھی نکھار آتا ہے، پھلوں پر نکھار آتا ہے، پھولوں پر نکھار آتا ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑا باغ ہے، شاید وہ دنیا کے سب سے بڑے باغوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا نام ہے باغ جناح۔ بہت سے لوگوں نے شاید دیکھا ہو، صبح صبح نماز کے فوراً بعد وہاں جانے کا اتفاق ہوا، مروے کی خوشبو سے عجیب لذت محسوس ہو رہی تھی، بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ، بنانے والے تیری شان کے صدقے جاؤ۔ صبح صبح علی صبح مکھیاں وہاں بن بڑاہٹ کی آواز نکال رہی تھی۔ میں نے کہا مولا تیری تقسیم ہے، شہد کھانے والے سو رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی پر پہنچ چکی، وہ ڈیوٹی پر آ گئی ہیں، پھل اور پھول اور مختلف رنگوں کے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے، مالک تیرا کلام اتنا حسین ہے تو خود کتنا حسین ہوگا۔ مالک تیرے کلام میں اتنی مٹھاس ہے، تیرے دیدار میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ مالک تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے نام میں کتنی لذت ہوگی۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين۔ چند دن ہوئے میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ عالم
زیادہ تنہائی میں رہتے تھے، لوگوں سے کم ملتے تھے، تو کسی بے تکلف دوست نے ان کو کہہ دیا بھائی آپ زیادہ تنہائی میں رہتے ہیں، آپ لوگوں سے ذرا کم ہی ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تنہائی میں نہیں ہوتا، میں اللہ کی بیٹھک میں، اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ کہنے لگے میں تنہائی میں نہیں ہوتا، میں اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ کہنے لگے تم کیسے اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ کہنے لگے جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کلام کرے، سینے پہ نقش کرے، کہتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک جل شانہ ہو، وہ میرے ساتھ کلام کرے تو میں قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہم کلام ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ یناجی ربہ، کائنات کے سب سے بڑے سچے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ملاقات اور مناجات کرتا ہے۔ کتنے ہی وہ پاکیزہ انسان ہے جو اپنے مالک سے کلام کرتا ہے۔ تو جب یہ کلام الہی کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، پھولوں پر رنگ آتا ہے، پتوں پر رنگ آتا ہے، درختوں پر رنگ آتا ہے، فصل پر بہار آتی ہے، بے عین ہی جب قرآن کسی دل پر اس کی بارش برستی ہے، آنکھوں پر رنگ آتا ہے، کانوں پر رنگ آتا ہے، دماغ پر رنگ آتا ہے، دل پر رنگ آتا ہے، پورے جسم پر رنگ آتا ہے، وہ رنگ پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ اور یہی ہے وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ میرا اور آپ کا مالک فرماتا ہے رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ؟ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ ہے، سارے رنگوں سے پکا رنگ، اتنا پکا رنگ مکے والے دشمنی میں زور لگا لیں، حبشے کے کائے غلام کا رنگ نہ اتار سکے، اس پر رنگ چڑھتے ہی چلا جائے، اتنا چڑھے کائنات کا سب سے بڑا سچا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دفعنا علیک بین یدی فی الجنہ، بلال کیا بات ہے، جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی۔ رنگت میں وہ سیاہ فام تھا لیکن عظمت میں بلند بام تھا، اللہ نے اس کو بلندیاں دے دی۔ بلال کسی کالج میں نہیں گئے، کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، سب سے بڑی ڈگری توحید اور رسالت کی حاصل کی، اللہ نے کامیابیاں دے دی۔ ہمارے ہاں یہ عام معروف ہے، کہا جاتا ہے میرا بیٹا باہر اعلیٰ تعلیم پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور بھائی اعلیٰ تعلیم یہ ہے، اعلیٰ تعلیم قرآن حدیث ہے، جس سے بندہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اعلیٰ تعلیم لینے والے اور اس کو اعلیٰ سمجھنے والے وہ پستی کی طرف جاتے ہیں، بلندی کی طرف ہو جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ تو بات کر رہا تھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرا اور آپ کا مالک فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، کیا مکھی اپنے گھر بنا، چھتریوں پر، پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر اپنے گھر بنا کر پھر جا پھولوں پر، پھلوں پر۔ کتابوں میں لکھا ہے مکھی کی کتابوں میں جن کتابوں میں ماہرین نے ریسرچ کی ہے
انہوں نے لکھا ہے کہ مکھی میلوں دور چلی جاتی ہے اس تلاش میں کہ میں نے وہاں بیٹھنا ہے جہاں میرے رب نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور عطا کیا ہے، ہم وہاں نہیں بیٹھتے۔ میں کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، پھل والے نے پھل کی دکان سجائی ہوتی ہے، آم لین میں لگائے ہوتے ہیں، خربوزے لین میں لگائے ہوتے ہیں، تربوز لین میں لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ خود وہ رب کی لین میں کبھی نہیں آیا، خود کبھی مسجد میں نہیں آیا، اللہ کی لین میں نہیں آیا۔ حالانکہ یہاں اعزاز یہ ہے یتعاقبون باللیل والنہار، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور ایک جماعت عصر کے وقت فرشتوں کی آ رہی ہوتی ہے، دوسری جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت آ رہی ہوتی ہے، ایک جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، اچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ کیسی عزت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی لینوں میں آتے ہیں، اللہ کی صفوں میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری بہن ڈاکٹر فرد ہاشمی کی زندگی بابرکت کر دے اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں بعض چیزوں کا پتہ ہوتا ہے انسانوں کو بھی، صرف لذت لینے کے لیے، خوش ہونے کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لذت لینے کے لیے، اپنے بندوں کی محبت کو نکھار دینے کے لیے پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم گئے تھے اس وقت بھی تیرے بندے نماز میں تھے، جب آئے ہیں تو تیرے بندے اس وقت بھی نماز میں تھے۔ بڑی مبارک ہے یہ گواہی۔ تو مکھی دور میلوں دور چلی جاتی ہے، لیکن کمال یہ ہے میلوں دور جا کر بھی پھر اپنے چھتے میں آتی ہے، راستہ نہیں بھولتی۔ کیوں نہیں راستہ بھولتی؟ وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، مالک نے فرمایا مکھی تو نے ان راستوں پر چلنا ہے جو راستے تیرے اللہ نے تیرے لیے مقرر کر دیے، ان راستوں سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ بلکہ ماہرین مکھی نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان میں سے بعض مکھیاں، جس طرح انسان بغاوت کر جاتے ہیں، ان میں سے بعض مکھیاں پھولوں کی بجائے کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب وہ واپس آتی ہیں چھتے میں تو ملکہ جو ہوتی ہے نا سردار، چھتے کی سردار، وہ سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ یہ لائی کیا ہے۔ اگر وہ نہیں لائی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو ملکہ ان کو مار دیتی ہے، ملکہ مار دیتی ہے کہ تو وہاں گئی جہاں پہ مالک نے حکم نہیں دیا۔ آئیے لمحہ فکریہ ہے، غور کا مقام ہے۔ مکھی اللہ کے حکم کے مطابق چلی، نتیجہ کتنا پاک نکلا کہ وہ شاید جو مکھی تیار کرتی ہے، دنیا کے سارے انجینئر، دنیا کے سارے استاد، سائنسدان مشینیں لگا لیں، کارخانے لگا لیں، سائنسی دور ہے، جو مرضی کر لیں، وہ شہد تیار کریں گے تو وہ خالص شہد نہیں ہوگا، وہ نقلی ہوگا۔ اصلی کیوں ہے؟ اصلی وہ ہے جو مکھی نے بنایا۔ چھوٹی سی مکھی اللہ کی وحی کے مطابق چلی، نتیجہ کتنا پاک نکلا۔ اگر تو اور میں، میرے بھائی اور میری بہن اللہ کی وحی کے مطابق چلے، نتیجہ کتنا پاک نکلا۔ مثل المومن کمثل القطعۃ من الذهب، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی مثال سونے کی ڈھلی کی طرح ہے۔ آگ میں جا کر گرم کر کے میل کچیل اتار کے نہ سونے کا نقصان ہوتا ہے نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، مزید اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
اللہ نے 2 دسترخوان بچھائے، ایک دسترخوان پہ علم رکھ دیا، دوسرے دسترخوان پہ اللہ نے روحانی جسمانی رزق رکھ دیا۔ نہ علم والا رزق ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک قاضی محمد سلیمان منصور پوری جو ریاست ٹپیالہ کے جج تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے اللہ نے 2 دسترخوان بچھائے ہیں۔ وہ خود کتنے با کردار تھے، ان کی سیرت میں ہے۔ جج تھے، ان کے پاس سکھوں کا ایک کیس آ گیا، قتل کا کیس تھا۔ آئیے اپنا ماضی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بنا دے۔ اپنا ماضی دیکھیے، قاضی محمد سلیمان منصور پوری جج تھے جو ریاست ٹپیالہ کے، ان کے پاس ایک کیس آ گیا، قتل کیس تھا۔ اس وقت انہوں نے لفافے میں 50,000 روپیہ ڈال کے ان کے میز پر رکھا سکھوں نے کہ قاضی صاحب ہمارے بندے سے قتل ہو گیا ہے، یہ آپ کی مٹھائی ہے۔ دیکھیے آزمائش آ گئی۔ قاضی صاحب نے لفافہ پیچھے کر کے کہا بات سنیں، میں مسلمان ہوں، اگر تمہارا آدمی بے قصور نکلا، بے گناہ نکلا تو بچ جائے گا، اگر اس نے قتل کیا ہوگا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکے گا۔ اتنے با کردار تھے وہ لوگ، اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے 2 دسترخوان بچھائے، ایک دسترخوان پہ علم رکھ دیا، دوسرے دسترخوان پہ اللہ نے رزق رکھ دیا۔ درندے چرندے، انسان، حیوان، ساری کائنات اللہ کی، انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرندے سب اس سے کھا رہے ہیں۔ کیا مجال ہے، اس دسترخوان میں کمی نہیں آئے گی۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتے ہیں جل شانہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، سارے اگلے سارے پچھلے انسان اور جن، ایک روایت میں ہے جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، قیامت تک آنے والے وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں، زور لگا لیں، جتنا چاہیں مانگ لیں، اللہ ان کو دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کوئی بندہ سمندر کے اندر سوئی ڈبول کے باہر نکالے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اس کی عطا بند بھی نہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، مالک فرماتا ہے میری عطا کسی کے لیے بند نہیں، سب کو دے رہا ہوں، اپنوں کو بھی دے رہا ہوں، بیگانوں کو بھی دے رہا ہوں، وفاداروں کو بھی دے رہا ہوں، غداروں کو بھی دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے ہیں، آ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آ کے گھر کے چاروں کونے دیکھے، گھر میں کوئی دنیا کا ساز و سامان نظر نہیں آیا تو رو پڑے۔ عمر بن خطاب رو پڑے اور رو کے عرض گزار ہوئے اللہ کے پیغمبر، میں نے روم اور کیسر کے بادشاہوں کو دیکھا، دنیا کے ساز و سامان سے ان کے گھر بھرے پڑے ہیں، اور آپ کا گھر، اللہ کے پیغمبر نے پیغمبروں والی بات فرمائی نا، اونچے ضمیر والے انسانوں والی، پیغمبر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں، ان کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ہمیں جنت مل جائے۔ جنت کیا ہے؟ اس روحانی رزق کو کھانے والے انہیں کیا ملے گا؟ ان لکم من تصحوا فلا تسخموا ابدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، سنو اہل جنت، آج کے بعد تمہیں صحت دے دی گئی، کبھی تم بیمار نہیں ہو۔ دنیا میں جتنے مرضی کشتے کھا لو، بال کا کشتے ہی لڑ جاتے ہیں، بندہ کھاتا ہے ان کو
طاقت کے لیے، انرجی کے لیے، جوان بننے کے لیے، وہ کشتے ہی اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، سنو آج تمہیں میں نے شفا دے دی، صحت دے دی، اب کبھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، میں نے تمہیں جوانی دے دی، آج کے بعد کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، میں نے تمہیں زندگی دے دی، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ہمیں زندگی کو بچانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن زندگی بچا کر لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر پیتے پھر بھی سگریٹ پینے کے لیے زندگی گزار رہے۔ قرآن نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں گے اس دن یا اللہ میں پھر دنیا میں بھیج دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج۔ کیوں بھیجے؟ نعمل صالحا، ہم اب نیک عمال کر کے آئیں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی جو پیغمبر کہتے تھے یا اللہ تو نے جو فرمایا سچ فرمایا، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، ہم نے بیچنا نہیں ان کو واپس، اگر ہم ان کو بھیج بھی دیں کریں گے وہی جو پہلے کرتے تھے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ یا اللہ کاش تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے، اب ہم صحیح عمال کر کے آئیں گے، صالح عمال کر کے آئیں گے، یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کافروں کی اس تمنا میں ہمارے لیے سبق ہے، اس دن کہیں گے کہ ہم کاش نیک عمال ہم نے کیے ہوتے۔ کہتے ہیں اب موقع ہے، پھر یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ جو منٹ بیت گیا، جو گھنٹہ بیت گیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنواری، جنہوں نے اس کو روحانی اور جسمانی نعمت سمجھا، کس وقت یاد آئے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، سب کو رحمہ اللہ، سعودی عرب کے عظیم مفتی تھے، حج کا خطبہ ارشاد کرتے تھے، آنکھوں سے نبینے تھے، چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں، مالک کی دین ہے، مالک کی تقسیم ہے، آنکھوں سے نبینے تھے، دل اللہ نے بینا دے رکھا تھا۔ ان کے سامنے قرآن پاک کا کوئی قاری یہ حصہ قرآن حکیم کا پڑھ رہا تھا، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ قرآن سارے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن سارے لوگ ہی سنتے ہیں، پر شیخ مفتی عبدالعزیز بن باز نے کیسا سنا؟ یہ حصہ سن کر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، اپنے مالک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں مولا تو فرماتا ہے دیکھو میرے اونٹوں کی طرف، مولا تو فرماتا ہے دیکھو میرے بلند آسمان کی طرف، مولا تو فرماتا ہے دیکھو میری زمین کی طرف، میں نے زمین کیسے بچھائی، مولا تو فرماتا ہے دیکھو میرے پہاڑوں کی طرف میں نے انہیں کیسے نصب کر دیا۔ مولا کاش تو نے مجھے آنکھیں دی ہوتی تو میں بھی تیری قدرت کی نشانیاں دیکھتا، مولا تو نے مجھے آنکھیں دی ہوتی تو میں بھی تیری قدرت کی نشانیاں دیکھتا۔ یہاں
دیکھ کر بھی لوگ راہ راست پر نہیں آتے۔ اللہ جسے چاہے پسند کر لے، جسے چاہے چن لے۔ میں اکثر بات کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں بعض جگہوں پر۔ بیگم کوٹ کے اندر چند سال پہلے نا ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا، مزدوری، جس دن مزدوری نہ ملی، جس دن مزدوری نہ ملتی، وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا اور ساتھ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا، مولا آج مزدوری نہیں ملی تو آج سارا دن میں نے تیرے لیے وقف کر دیا۔ مولا کوئی بات نہیں، آج مزدوری نہیں نہ ملی تو آج ساری دیہڑی تیرے لیے وقف۔ نفل پڑھنا شروع کر دیتا، تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہے۔ تو کمال ہے وہ انسان۔ کائنات کے سب سے بڑے سچے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ املو قلبک غنن، میں تیرے دل کو دولت سے بھر دوں گا۔ اسی لیے مارا مارا پھرتا ہے نا، او میرا کیا بنے گا؟ کبھی میں نے اور تو نے یہ بھی سوچا کہ میری نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ممکن ہوگی؟ اتنے اتنے عظیم لوگ، ابو ہریرہ جیسے رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں تو زار زار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں لیکن ابکی علی دنیاکم، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر بہت مشکل ہے، قلت زادی، اور میرے پاس زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ ابو ہریرہ وہ ہے جس نے تقریباً 3.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ خود بیان کرتے ہیں پھر میں ایسے آپ کے ساتھ رہا جیسے سایہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ جس کو یہ نعمت مل جائے، جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے مالک نے مجھے کتنا نواز دیا ہے، کتنی اس نے مجھ پر مہربانی کر رکھی ہے۔ اللہ نے دوسرے دسترخوان پہ رزق رکھ دیا، ایک جگہ پہ روحانی رزق رکھ دیا، دوسری جگہ پہ جسمانی رزق رکھ دیا، اور رزق رکھ کرنا کھانے میز پر لگے، دسترخوان پہ لگے، ساری دنیا ہی کھاتی ہے۔ 2 طرح کا کھانا ہے، ایک زندہ بینا ہو کر کھانا، اور دوسرا نبینا ہو کر کھانا۔ بینا ہو کر کھانا کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ ارشاد ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَلْيَنظُرِ الْمُسْلِمُ فَلْيَنظُرِ الْمُؤْمِنُ، مومن کو چاہیے کھانے کی طرف دیکھے، مسلمان کو چاہیے کھانے کی طرف دیکھے، بلکہ فرمایا انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ جب بندہ غور کرے کہ بیج بویا کس نے، وہ بندہ بیج بو کے آ گیا، وہ گھر گہری نیند سو گیا، وہ کون ہے جو زمین کی تہوں سے، زمین کے پیٹ سے انگوریاں بنا کر نکالتا ہے؟ اقبال نے سچ کہا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ بتلاؤ بھائی، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں سے لایا پالتا ہے بیج کو
مٹی کی تاریکی میں کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کا خوئے انقلاب۔ موسم کون بدلتا ہے؟ بیج کون اگاتا ہے؟ کون یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا کھانا کس نے بویا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے نکالا، اور جب زمین سے نکلتا ہے نا اس طرح کونپل اوپر کو نکلتی ہے، سیدھی کھڑی ہوتی ہے، پتے بھی اس میں، ٹہنیاں بھی اس میں، تنا بھی اس میں، پھل بھی اس میں، پھول بھی اس میں، خوشبو بھی اس میں، یوں نکلتی ہے۔ وہ پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے میرے بنانے والا ایک ہے، میرے بنانے والا ایک ہے۔ سوچتا ہے بندہ جس کو اللہ نے بینا بنایا ہے، کس نے بویا، کس نے نکالا، کس نے اسے بڑا کیا، کس نے خوشبو کے لائق بنایا، کس نے اسے پکایا، کس نے اسے پکایا، کس نے اسے کاٹا، کس نے اسے اٹھایا، کس نے اس کا آٹا بنایا، کس نے پیسا، کس نے گوندا، کس نے پکایا، کس نے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، بخار ہے میز پر، دل کرتا ہے ابھی سجدے میں گر جائے کہ بنانے والے نے تیرے اور میرے لیے روزی کا کتنا بندوبست کیا۔ جہاں تنگ گلیوں میں ریڑھی والا نہیں پہنچتا وہاں سائیکل والا آواز دے رہا ہے۔ قسمت کا سب تہ خانوں میں چلا جاتا ہے، قسمت کا جہازوں میں چلا جاتا ہے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے جب 10,000 فٹ کی بلندی پر وہ چائے پی رہا ہوتا ہے، بوتل پی رہا ہوتا ہے۔ بندے کے اندر اگر ضمیر ہو، اللہ نے دے رکھا تو دل چاہتا ہے بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ میرے بھائی نے کل پرسوں ایک دعا بتائی کھانے کی، ویسے تو بہت سارے دوستوں کو دعا یاد ہوتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، اس طرح کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کر دعا مانگی۔ وہ یہ مالک کی تقسیم ہے، جہازوں پر بیٹھنے والے، ایوان صدر میں بیٹھنے والے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنے والے، ان کو یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کرسی ہمیں دی کس نے، کرسی پر بٹھایا کس نے ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے، او انسان تو کیسا عجیب آدمی ہے، کوئی تجھے اور مجھے انگوٹھی تحفے میں دے دے کہ بھائی آپ کے لیے انگوٹھی ہے، ہم اسے یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، کبھی میں نے اور تو نے اسے بھی یاد کیا جس نے انگوٹھی پہننے والا ہاتھ عطا کیا، اسے یاد رکھتے ہیں۔ جو ٹوپی تحفے میں دے، کہے میں حرم سے لایا ہوں، مدینے سے لایا ہوں، مکہ المکرمہ سے لایا ہوں، آپ کے لیے ٹوپی لایا ہوں، وہ ٹوپی دینے والے کو یاد رکھتے ہو، کبھی میں نے اور تو نے اسے بھی یاد کیا جس نے ٹوپی پہننے والا سر عطا کیا۔ اس سر کے اندر وہ دماغ کا خانہ ہلا دے، ہل جائے، وہی انسان گلیوں کے گند کھاتا پھرتا ہے، اور اس کو ٹھیک کر دے تو بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابن قیم الجوزی کس وقت یاد آئے رحمہ اللہ، کہتے ہیں دو بندے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، دونوں کے الفاظ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نماز میں دکانوں کا حساب کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ اپنے رب تک پہنچا ہوتا ہے، پر دونوں ہی نماز رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ زمینیں ہیں، ایک بنجر ہے۔ ابھی راستے میں آ رہے تھے، سڑک کے دونوں کناروں پر باغ ہی باغ تھے، تھوڑا سا آگے آئے تو کلر ہی کلر، ہر طرف کلر ہی کلر نظر آ رہا تھا، باغ کا کہیں وہ نام و نشان نہیں۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، سوچنے کی توفیق دے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ شاباش، بس سنتے رہتے ہیں، دھیان نہیں کرتے۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں بات کو کلوز کر رہا ہوں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت میں مگن ہو جا. املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو دولت مندی سے بھر دوں گا. املا یدیک رزقن، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، پر کر دوں گا. یا ابن آدم لا تبعدنی، اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو. اگر تو مجھ سے دور ہو جائے گا املا قلبک فقرن، میں تیرے دل کو فقر سے، فقیری سے بھر دوں گا. املا یدیک شغلن، اور تیرے دونوں ہاتھوں کو فضول کاموں میں لگا دوں گا. اللہ پاک ہمیں راہ راست پہ رکھے، دین پڑھنے والے، پڑھانے والے. آخری بات، صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو بھائی تھے، ایک کاروبار کرتا تھا، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا. وہ کاروباری بھائی نے اس انداز کے ساتھ بات کی کہ میرا بھائی سارا دن یہیں بیٹھا رہتا ہے، میں کاروبار کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بھی، ہو سکتا ہے کہ تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ تیرے اس بھائی کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہے. مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ تعاون کیا کرو. ہو سکتا ہے اللہ نے جو برکتیں آپ کو دے رکھی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں اہل علم پر خرچ کرو. اہل علم کھا کر پی کر وہ کوئی پکیزہ کلمہ بولیں گے، اگر تم جاہلوں پر خرچ کرو گے تو وہ تو کھا کر پیشاب ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے. استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. جزاکم اللہ خیر.